بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے کس طرح اولاد آدم کو گمراہ کیا، مکمل واقعہ تفصیلی دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حیرت انگیز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آیا، جب شیطان نے اپنی چالاکیوں سے اولاد آدم کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ شیطان نے کن طریقوں سے انسانوں کو فریب دیا، کیسے اس نے پہلی بار شرک اور نافرمانی کا بیج بویا، اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، یہ سب کچھ ہم آج تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور آپ کو ان شیطانی حربوں سے آگاہ کرے گی جن سے آج بھی انسان دوچار ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ سے ایک خاص محبت بھری گزارش بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، تقریباً 930 سال تک زندہ رہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ اور ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہو۔ ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو آخری نصیحتیں کی۔ اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچنا، زمین پر عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا، آپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم رکھنا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے۔ انہوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو جاری رکھا اور لوگوں کو اللہ کے دین پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر شیطان چپ بیٹھنے والا نہ تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی قیادت میں لوگ دین توحید پر قائم تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نیک لوگوں کی وفات ہوتی گئی اور نئی نسلیں آتی گئیں۔ شیطان نے اپنا پہلا بڑا وار کیا۔ اس نے انسانوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جو نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی یاد کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا چاہیے۔ شیطان نے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اگر وہ ان نیک افراد کے مجسمے بنا لیں تو اس سے لوگوں کو نیکی یاد رہے گی۔ شروع میں لوگوں نے صرف یادگاری مجسمے اور تصاویر بنائیں، لیکن شیطان کا منصوبہ بہت گہرا تھا۔ اس نے کئی سالوں تک یہ بات انسانوں کے ذہن میں بٹھائی کہ یہ مجسمے صرف یاد دہانی کے لیے ہیں۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا، تمہارے باپ دادا ان مجسموں کی عزت کرتے تھے، ضرور اس میں کوئی راز ہوگا، اگر تم ان کا احترام کرو تو تمہیں برکت ملے گی۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے پہلے ان مجسموں کی عزت کرنا شروع کی، پھر ان کے آگے جھکنے لگے اور آخر کار انہیں خدا مان کر پوجا کرنے لگے۔ ناظرین کرام، ایک اور چال جو شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی وہ موسیقی اور بے حیائی کا فروغ تھا۔ اس زمانے میں حضرت شیث علیہ السلام کے پیروکار ایک علاقے میں رہتے تھے۔
جہاں لوگ نیکی پر قائم تھے اور قابیل کی نسل دوسرے علاقے میں تھی جو پہلے ہی جرائم میں ملوث تھی۔ شیطان نے قابیل کی نسل کے لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ خوشی منانے کے لیے موسیقی، ناچ گانے اور بے حیائی کی محفلیں منعقد کریں۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے ان محفلوں کو دیکھا تو وہ بھی ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ فتنہ پھیل گیا اور کئی نیک لوگوں نے بھی دین سے دوری اختیار کر لی۔ ایک اور حربہ جو شیطان نے استعمال کیا وہ دنیا کی محبت کو دلوں میں بٹھانا تھا۔ لوگوں کی دلوں میں مال و دولت، شان و شوکت اور طاقت کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہونے لگے اور دنیاوی ساز و سامان میں مشغول ہو گئے۔ جب اللہ کے نیک بندے انہیں سمجھاتے وہ مذاق اڑاتے اور کہتے ہمیں اپنی زندگی کا مزہ لینے دو، تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کی بات کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے اور دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا ہے، تو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر واپس لائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت محنت کی، لوگوں کو سمجھایا اور کئی کو ہدایات کی روشنی نصیب ہوئی، مگر جو ضد پر قائم رہے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی ہستیاں تباہ ہو گئیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ شرک کی ابتدا ہمیشہ ایک چھوٹے عمل سے ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ موسیقی، بے حیائی اور دنیا کی محبت شیطان کے اہم ہتھیار ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ہم دین پر قائم رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آخر میں دعائیہ کلمات اور محبت بھرا پیغام آپ تمام کے لیے ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا اور یقیناً آپ کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے فریب سے بچائے، ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر شرک، بے حیائی اور دنیا کی محبت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام امت مسلمہ پر رحمت فرما۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔